اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ کل میں نے جو ویلوگ بنایا تھا وہ سورۃ اعراف ہے اور 8واں سپارہ ختم ہونے کو ہے بس، اور کس سے 84 حیات تک۔ آج میں 85 حیات سے شروع کر رہی ہوں اور یہاں شعیب علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں یہ سورۃ اعراف، اس کے آخر میں تمام پیغمبروں کے ذکر آئے کہ جس پیغمبروں کی امتوں نے نافرمانی کی، اگر ہم بھی ویسا ہی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا اور ایسا عذاب ہم پر آئے گا، اللہ نہ کرے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف بھائی ان کا شعیب علیہ السلام بھیجا۔ کہا شعیب علیہ السلام نے، یا قوم عبد اللہ، اے قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اس کے کوئی خدا۔ تو ہر پیغمبر، میں نے کہا نا، 1,24,000 پیغمبر کم بیش دنیا میں آئے ہیں، سب پیغمبروں نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے عبادت کے لائق مگر ایک ہی اللہ ہے، سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی کہا، شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مدین کی طرف بھیجا۔ یہ مدین جو ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کے نام پر یہ گاؤں ہے، پھر اسی کے نام پر ہی قرآن میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ کہا شعیب علیہ السلام نے، ایک قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا دوسرا اللہ۔ قد جاءتکم بینات من ربکم، بے شک آیا ہی تمہارے پاس، میں آیا ہوں تمہارے پاس، یا آیا ہی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا دو پیمانہ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور مت کم کرو لوگوں سے، اشیاءہم چیزیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، مت فساد کرو زمین پر، بعد اصلاحها، بعد اصلاح کے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں، اس کا تمہارا کوئی خدا دوسرا نہیں ہے، اور میں واضح دلیل لے کے آیا ہوں۔ یعنی ان لوگوں میں یہ تھا کہ ناپ تول میں اور گز میں یہ بے ایمانی کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا، اور یہ اتنے امیر تھے کہ ہر انسان کے پاس اپنا اپنا ایک ٹاؤن تھا پورا، مگر چونکہ یہ بس لالچی تھے دنیا کے، جس طرح ہم آج کل دیکھو یہ نون لیگ، یہ زرداری، یہ لالچی ہیں، پاکستان کو کھانے کے لیے یہ آ رہے ہیں، یہ زبردستی سیٹیں لے رہے ہیں اور چوری کے، تو یہ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم، اسی طرح اور قومیں جو تھی اسی طرح تباہ، یہ بھی تباہ ہوں گے کہ یہ اس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں وہ بہت امیر تھے، بہت امیر کبیر تھے، مگر چونکہ وہ جب پیسے لیتے تھے تو پورے لیتے تھے، اور جب سودا یعنی کوئی بھی چیز دیتے تھے تو وہ کم دیتے تھے۔ اگر وہ غلہ ہوتا تھا یا کوئی کپڑا ہوتا تھا یا کوئی برتن ہوتا تھا، اس طرح ناقص دے دیتے تھے۔ تو ناپ تول میں وہ، جس طرح آج کل سبزی فروش یا فروٹ فروش یا جو بھی ہیں، یا حکومتی کے آدمی ہیں، تب سب وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے کا انجام جو شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہوا، وہی پھر ان لوگوں کا ہوگا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس یہ نشانی لے کے کہ تم پورا ناپ تول پورا کرو، والمیزان، اور یعنی وہ میزان صحیح رکھو، یعنی تولو صحیح، اور مت کم کرو لوگوں کی چیزیں، یعنی تم پیسے پورے لیتے ہو تو چیزیں کم نہ دو، ولا تفسدوا، اور مت فساد کرو زمین پر،
بعد اصلاحیہ بعد اصلاح، یعنی تم کو اصلاح ہو چکی ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں خبر آ چکی ہے، تم اصلاح والے ہو گئے، تو بعد اصلاح کے تمہیں، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں قرآن میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے اور قرآن میں تمہیں نصیحت کر دی گئی ہے، اب اس کے بعد تم قوم شعیب علیہ السلام کی طرح کے کام کرو گے تو پھر تمہارے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ بعد اصلاح کے کہ تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے، تمہارے پاس پیغمبر علیہ السلام کی نصیحت آ گئی ہے۔ ذالکم خیر لکم، اس طرح بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، یہ کسی اور کے نہیں، تمہارے لیے اپنا بہتر ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ وَلَا تَقُعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور مت بیٹھو ہر ایک رستوں میں، توعدون، تم کھات لگاتے ہو، وَتَصُدُّونَ، تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بھی اس طرح، وَتَبْغُونَ عِوَجًا، اور تم ڈھونڈتے ہو کجی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مت بیٹھو، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم، یا آج کل دیکھو، یا موبائل چھین کے لے گیا، اور راستے میں آ رہے تھے اور بس اسکوٹر لے گیا، یہ راستے میں آ رہے تھے یہ کر لیا، یہ کسی کا رشکہ کھڑا ہوتا ہے، کل بھی ہماری محلے میں ایسا ہوا ہے کہ وہ نماز کے لیے آدمی گیا ہے، اس کے رشکے سے بیٹری نکال لی ہے، یہ شعیب علیہ السلام کے قوم کے کام کے تھے۔ تو اور وہ بیٹھتے تھے ان راستوں پہ کہ جس راستوں میں وہ اللہ کے دین کے سے لوگوں کو روکتے تھے، وہ جس رشکے والے کا یا جس کا موبائل گیا تو وہ تو کہے گا کہ کاش کہ میں نماز کے لیے نہ جاتا، کاش کہ میں یہ نہ کرتا، تو یہ راستے میں بیٹھتے تھے، لوگوں کی جیبیں خالی کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے اور کئی کو مار بھی دیتے تھے۔ تو اسی طرح ہماری قوم بھی آج کل یہی کر رہی ہے کہ موبائل نہ دو تو بس ڈز مار دیتے ہیں۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کا قوم کا عذاب ہے۔ یہ دیکھو ان لوگوں میں ایک ایک غلطی تھی اور ان پہ عذاب آئے، یہ تمام پیغمبروں کی غلطیاں ہماری ایک قوم میں موجود ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی اجتماعی عذاب میں ہمیں اللہ تعالیٰ مبتلا نہیں کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیوں کو، تمام کو یہ بتاؤ کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ نہ اختیار کرو، اللہ سے مانگو، اللہ جو دے گا وہی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو یہ بیٹھتے تھے راستے میں اور لوگوں کو شعیب علیہ السلام کی طرف نہیں چھوڑتے تھے یا مسجدوں کی طرف نہیں چھوڑ دیتے، یہ من آمنا، جو ایمان لائے، وَتَبْغُونَ عِوَجًا، اور یہ کجی ڈھونڈتے تھے، یعنی دین کے راستے میں غلطیاں نکالتے تھے، اور دنیا کے راستے میں غلطیاں نہیں نکالتے تھے، دین کے راستے میں غلطیاں، یہ عالم ایسا ہے، یہ اب عالم ایسا ہے، اس عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں، اس عالم کے پیچھے، یہ کجی نکالتے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ، یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تم یاد کرو کہ تم تھوڑے تھے پھر تم کو زیادہ کیا۔ تو یہ اس وقت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، یا اس کو صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم تھوڑے تھے اور تم کو زیادہ کیا، تمہیں پھیلایا۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچے دیے، بچوں کے بچے دیے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ پیچھے انشاءاللہ آئے گا کہ یہ بڑی نعمت ہے کہ یہ ایک انسان کے یا ایک مرد کے یا عورت کے نواسیاں نواسے، پوتیاں پوتے ہوتے، یہ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ نے دیے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیلایا ہے اور تم زیادہ ہو گئے ہو۔ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ فساد مت کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں فساد نہ کرو، چوری چکاری یا دھوکہ بازی نہ کرو، دیکھ لو آخر انجام فساد کرنے والوں کا کیا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور تھا ان میں ایک گروہ جو ایمان لایا، بالذی، اس ذات پر، ارسلت بھی، جس نے پیغام بھیجا، اس میں ایک گروہ تھا جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لایا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا تھا، بھی اس طرح،
وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جو ایمان نہیں لایا، فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا، پس تم صبر کرو اس حد تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان۔ تو یہ اگر کوئی تبلیغ نہیں مانتا، یا قرآن کی دور قرآن میں نہیں بیٹھتا، یا قرآن کی تشریح نہیں سنتا، یا قرآن کے معنی نہیں سنتا، تو بس یہ ایک گروہ ہے جو ایمان نہیں لاتا، بس تم صبر کرو، تم اپنا کام کرتے جاؤ، باقی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں صراط المستقیم کے رستے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ وہ رستے آسان کر دے جو اللہ اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آل اولاد ان رستوں سے بچائے جو رستے اللہ اور رسول کے ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب